بہت محترم شین کاف نظام صاحب، جناب اوم تھانوی صاحب، محمود قاسمی صاحب، حسن صاحب اور شمیم کاظم صاحب اور دوستوں اور بہت پیارے بچوں، میں اپنی بات ایک لطیفے سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ حکیم نور العین نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک صاحب لکھنؤ گئے تو انہوں نے ایک تانگا کرائے پہ کیا اور وہ چاہتے تھے کہ لکھنؤ کی تمام عمارات دیکھ لیں اور اس سے معلومات حاصل کر لیں۔ جب کوئی بڑی عمارت آتی تھی تو وہ تانگے والے سے پوچھتے تھے بھئی یہ کون سی عمارت ہے، تو وہ جھنجھلا کے جواب دیتا تھا اور بہت غصے سے جواب دیتا تھا۔ خیر شام تک یہی ہوتا رہا۔ جب وہ واپس آئے اور انہوں نے اسے پیسے دیے تو انہوں نے کہا کہ میں نے لکھنؤ کی تہذیب کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا مگر آج بہت مایوسی ہوئی، میں آپ کو جب بھی کوئی سوال کرتا تھا آپ مجھ سے بد تہذیبی سے اور غصے سے جواب دیتے تھے۔ تو اس نے کہا صاحب میں صبح سے غزل کہہ رہا تھا، جب شعر مکمل ہوتا تھا جب ہی آپ کچھ پوچھ لیتے تھے، تو اس لیے مجھے غصہ آ جاتا تھا۔ تو یہ جو میرا خطبہ ہے یہ اصل میں خطبہ جبریہ ہے۔ کوئی اور بہت قابل آدمی یہاں آنے والے تھے تو میں تو کچھ ایسے کم علم آدمی تھوڑا بہت لکھ کے لایا تھا، تو جب مجھے 11-12 بجے معظم صاحب نے کہا کہ مجھے اس وقت اسے پڑھنا ہے تو میرے ساتھ ایک ہمزاد بھی ہیں خالد اشرف صاحب، تو جب میں اسے کچھ لکھنے کی کچھ کرنے کی کوشش کرتا تھا جب ہی مجھ سے پوچھتے تھے چائے پیو گے یا اچھا مٹھائی کھا لو۔ غرض انہوں نے کھانے پینے کی اس قدر بات کی کہ میرا کچھ انہوں نے کرنے نہیں دیا۔ اب بہرحال جو بھی سلوک آپ میرے ساتھ کریں، اور بہت ساری باتیں تو اس میں شپرا صاحبہ نے اور شمیم طارق صاحب نے کہہ دی ہیں جو میرا کام بہت ہلکا ہو گیا ہے، تو میں ہلکی پھلکی زبان میں، بچے یہاں بیٹھے ہیں، تھوڑی سی باتیں آپ سے کرتا ہوں۔ اور دراصل جانثار اختر ابھی فضل الحق خیر آبادی کے بارے میں بات کی تو یہ بات بہت مشہور ہے جو قاسمی صاحب نے کہی، لیکن ابھی جو ظفر احمد صدیقی صاحب ان کا بڑا تحقیقی مقالہ اس پہ ہے اور یہ سب باتیں جزوی طور پر سچ ہیں لیکن اس کی بہت ساری باتیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جانثار اختر کے دادا نہیں تھے خاندانی لوگ، وہ ان کے باپ مستر خیر آبادی بڑے قادر الکلام شاعر تھے، بہت بڑے شاعر تھے، ابھی ان کا کلیات بھی شائع ہو گیا۔ انہوں نے ایسا بھی کیا کہ پورا اتنے طویل بحر میں شعر کہے کہ ایک ہی صفحے پر صرف ایک شعر آیا، یعنی آدھے صفحے کا ایک مصرع۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کی ایک جگہ انہوں نے ایک مشاعرے میں پہنچے، انہیں غزل ان کے پاس نہیں تھی، کوئی طرحی مشاعرہ تھا تو انہیں زبردستی کھڑا کر دیا کہ صاحب پڑھیے آپ، تو انہوں نے ایک مطلع سنا دیا اور جب اس کی داد ملی تو اس بیچ میں انہوں نے دوسرا شعر کہہ دیا، اس اسنا میں تیسرا شعر کہہ دیا، غرض مشاعرہ پڑھ دیا انہوں نے پورا، اور کسی کو یہ علم نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ غزل ابھی کہی ہے۔ یہ واقعہ بھی بہت مشہور ہے، آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا کہ ان کی ایک غزل علاج درد دل تم سے مسیحا ہو نہیں سکتا، تم اچھا کر نہیں سکتے میں اچھا ہو نہیں سکتا، تمہیں چاہوں تمہارے چاہنے والوں کو بھی چاہوں، میرا دل پھیر دو مجھ سے یہ جھگڑا ہو نہیں سکتا۔ تو یہ مشاعرے میں داغ نے اپنے نام سے پڑھ دی۔ وہ ایک قوال یہ غزل گا رہا تھا تو داغ نے اس سے پوچھا کہ یہ کس کی غزل ہے؟ اس نے کہا حضور آپ کی ہے۔ اس نے تمہیں کیسے معلوم؟ تو اس نے کوئی ایسا گلدستہ دکھا دیا، اس میں نام سے لکھا تھا، تو داغ کو سمجھے میری غزل ہوگی۔ انہوں نے 2 شعر یہ اور 3 شعر اور کہہ کے رات کو مشاعرے میں پڑھ دی، تو وہاں کوئی شین کاف نظام صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو 2 شعر جو ہیں مستر خیر آبادی کے ہیں، تب انہوں نے تردید کی۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں ایسے خانوادے سے تعلق ان کا تھا اور وہ اس طرح کی اصلاح جانثار اختر نے شروع میں ان سے لی۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم سب جانثار اختر کے قادر الکلامی کے بھی شاعر ہیں، بڑے شاعر تھے، لیکن ان کی ابتدائی شاعری جو ہے وہ کچھ بہت زیادہ قابل اتنا نہیں ہے۔ اول تو وہ ترقی پسندوں کے اس میں گرفتار ہو گئے تھے۔ ترقی پسند تحریک ہمارے ہندوستان کی زبانوں کی اتنی بڑی تحریک ہے اور اردو کی تو اتنی بڑی تحریک ہے کہ اردو کو بہت باسروت کیا ہے اور پورے ہندوستان کی زبانوں کو اس تحریک نے اردو کے ادیبوں نے لیڈ کیا، رہنما تھے اس کے۔ لیکن اور اس میں جو فکشن ہے ہمارے یہاں اردو میں وہ ترقی پسند تحریک کی بہت بڑی دین ہے، لیکن اس کے بعد اس کے منفی اثرات بھی اتنے زیادہ ہیں کہ ہزاروں آدمی جب ایک طرح سوچتے ہیں تو پھر آپ اس کو بہت زیادہ قابل ذکر شاعری آپ نہیں کر سکتے۔ وہ جس تحریک میں بھی اتنی زیادہ زیادتی ہوگی اس کے ساتھ یہی ہوگا۔ تو اس زمانے میں جو جانثار اختر کی نظریں بہت ساری ہیں، اسٹالین ہے، اس کے بعد نئی دنیا کو سلام ہے، اس کے بعد روس کو سلام ہے، سجاد ظہیر کے نام ہے، ترقی پسندوں کے نام ہے، یہ نظمیں ایسی ہیں کہ اس نظم کو کسی
دوسرے شاعر آپ کیفی اعظمی کے نام لکھ دیجئے یا سردار جعفری کے نام لکھ دیجئے، کوئی فرق آپ کو نہیں پڑے گا، ان میں کوئی انفرادیت نہیں ہے۔ اگر سیاسی نظموں میں کوئی قابل ذکر نظم ہے تو مجھے مارکس ایک نظم ان کی نظر آتی ہے۔ مارکس ایک نظم ہے جس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک تو بغیر نام لیے ہے اس میں، کہ اس میں انہوں نے کیا، اس میں ہیگل کا ذکر ہے، اس میں نیتشے کا ذکر ہے، اس میں دوسرے شوپنہاور کا ذکر ہے، لیکن بغیر نام لیے ان کی فلسفی کے ساتھ وہ آگے بڑھتے ہیں، تو وہ نظم ایک قابل اتنا ہے۔ اور ان کی جو ابتدائی غزل کی شاعری تھی اس میں بھی بہت زیادہ یعنی قابل ذکر شعر نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو پورے میں سلاسل ان کی شائع ہوئی تھی، سلاسل کا انہوں نے خود ہی لکھا ہے کہ اس کا جو نام تھا جوش ملی آبادی نے تجویز کیا تھا، بعد میں کسی مرحلے پہ وہ سنبل سلاسل سے صرف سلاسل رہ گیا، تو بعد میں انہوں نے دوسرے نام سے بھی شائع کیا، لیکن وہ تمام غزلیں ایسی ہیں جو بہت عام طور سے ہم کہے جا سکتے ہیں ان کی شاعری میں، ایسا کوئی قابل ذکر ابتدائی غزلوں میں نہیں۔ کون کہتا ہے تجھے میں نے بھلا رکھا ہے، تیری یادوں کو کلیجے سے لگا رکھا ہے، لب پہ آہیں بھی نہیں، آنکھ میں آنسو بھی نہیں، دل کے ہر راز محبت کو چھپا رکھا ہے، اس طرح کی معمولی غزلیں ان کی شاعری میں، ابتدائی شاعری میں ہیں۔ لیکن ایک جو قابل ذکر شاعری ان کی ہے، انہوں نے مستر خیر آبادی پر ایک مضمون لکھا تھا علی گڑھ میگزین میں، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جو آدمی ہندوستان کی ہندی شاعری سے لطف نہیں اٹھا سکتا، اس کو سمجھ نہیں سکتا، اس کے اندر شعری شعور نہیں ہے۔ ہندی شاعری کی جذباتی ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ پہلا اشارہ ملتا ہے کہ جانثار اختر ہندی شاعری اور سنسکرت شاعری کی طرف دیکھتے ہیں۔ ان کے والد جو تھے مستر خیر آبادی، انہوں نے ٹوٹیاں بھی لکھی ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ مستر خیر آبادی نے اور جانثار اختر نے اس شاعری کا بخوبی مطالعہ کیا تھا، اور اس کے اثرات ان کی شاعری پر بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ اور وہ ہندی لب و لہجے کی جو غزل، میں کہتا ہوں کہ غزل میں بہت دنوں تک جب وہ ترقی پسندوں کے محبس میں گرفتار رہے تو انہوں نے کوئی قابل ذکر شاعری میرے خیال سے نہیں کی، لیکن جیسے ہی جب وہ گریز کرتے ہیں ان سے نکل کے آتے ہیں، ابھی شمیم طارق صاحب نے بھی حوالہ دیا، تو ہمیں لگتا ہے کہ ایک نیا جانثار اختر ہمارے سامنے پیدا ہوتا ہے۔ ان کی وہ ساری غزلیں، ان کی وہ ساری رباعیاں ایک نیا لب و لہجے سے اردو کو متعارف کرتی ہیں۔ رباعیوں میں اب دیکھیے کہ ہندی میں ایک بہت طویل روایت ہے دوہوں کی، اور جو ریتی کال کی شاعری ہے اس میں نقشی ورڑن کی یعنی سراپا نگاری کی ایک بہت طویل روایت ہے۔ اس کی اردو میں کوئی روایت نہیں ہے، کہیں کہیں نظر آ جاتا ہے لیکن اسے آپ کوئی باقاعدہ صالح روایت نہیں ہے۔ جانثار اختر اپنی ایک نظم میں باقاعدہ نقشی ورڑن کرتے ہیں، اور جو رباعیات کی میں اس میں گھر آنگن کی رباعیاں ہیں، گھر آنگن کی رباعیوں میں دیکھیے فراق صاحب کی رباعیوں کی بات کرتے ہیں تو فراق صاحب کی رباعیوں میں جسے ہم کہتے ہیں نا ہندوستانیت، وہ تو موجود ہے، اس میں سنسکرت اور ہندی کے اثرات بھی ہیں، لیکن وہ درون خانہ نہیں ہے۔ وہ ہمارے اردو میں تو یہ کہا، فارسی میں کہا جاتا ہے کہ محتسب را درون خانہ چکار، تو شاعر را درون خانہ چکار، شاعر دوسروں کی بیویوں پہ تو شاعری کر سکتا ہے، اپنی بیوی پہ شاعری نہیں کرتا۔ مشتاق یوسفی نے لکھا ہے کہ رات کی رانی تو دوسرے کے آنگن میں مہکتی ہوئی اچھی لگتی ہے، اپنے گھر میں رات کی رانی لگانا اسے اچھا نہیں لگتا۔ مگر جانثار اختر ہمارا پہلا شاعر ہے جو اپنے گھر کی رات کی رانی پہ شاعری کرتا ہے، اور اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جو رباعیاں ہیں گھر آنگن کی رباعیاں، اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں شاعر جو ہے وہ اپنی گوری کی بات کرتا ہے، دوسرے حصے میں گوری اس کو جواب دیتی ہے، جواب نہیں دیتی بلکہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہے۔ تو اس ہندی شاعری میں، سنسکرت شاعری میں اظہار محبت عورت کی طرف سے بہت عام ہے، لیکن ہندی شاعری میں بھی دیکھیے نائکا ہے مگر بیوی بہت کم نظر آتی ہوگی۔ میرے خیال سے میں بہت کم علم آدمی ہوں اور ہندی شاعری کا مجھے بہت زیادہ علم بھی نہیں ہے، لیکن میری نالج میں ہندی شاعری میں نہ ریتی کال کی شاعری میں نہ بات کی شاعری میں مجھے یعنی بیوی کہیں نظر نہیں آتی، وہ جانثار اختر کے نظر آتی ہے۔ ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ اس دیس کی اصلی سبھیتا کا یہ ہے جوہر، بس تین ہی چیزیں ہیں وطن کا زیور، ایک پھول گلاب اور ایک ندی گنگا اور ایک نار جسے جسے بلائیں گوری کہہ کر۔ تو یہ گوری جو نار ہے، حالانکہ فراق صاحب کی رباعیوں میں بھی دو چار رباعیاں اس طرح نظر آتی ہیں، اور ایک شاعر تھے محشر عنایتی، محشر عنایتی کی شاعری میں جو ان کی گوری ہے محشر عنایتی کی، وہ گھر کے سارے کام کرتی ہے، اپلے تب تھاپتی ہے، لیکن اس میں بھی بیوی نہیں ہے۔ اور فراق صاحب کی ان کی جو رباعیاں ہیں جانثار اختر صاحب کی، ان کی رباعیوں میں ایک واضح طور سے ایسا لگتا ہے کہ میاں بیوی کے معاملات، مثلا ان کی بیوی جو ہے وہ آٹا گوندتے ہوئے
آتی ہے تو ساڑی کیسے سنبھالے, دونوں ہاتھ تو آٹے میں سنبھل رہے ہیں, آٹے میں سن رہے ہیں, اس کی پردہ بھی کھینچ دیتی کہ کوئی کرن آ کے میرے پتی کے برابر میں نہ سو جائے, ان کی بیوی جو ہے سویٹر بھی بنتی ہے. یہ ساری چیزیں میں ایک دو ربائی آپ کو سنا دیتا ہوں. دل کہتا ہے گوری کا وہ آئیں گے ضرور, کھڑکی سے پرے دیکھ رہی ہے کہیں دور, آتے انہیں دیکھ لے تو مانگ بھرے, چٹکی میں لیے بیٹھی ہے کب سے سندور. ان کا انتظار کر رہی ہے, اس کے بعد ہی وہ مانگ بھرے گی. ہر چاندنی رات اس کے دل کو دھڑکائے, بھولے سے بھی کھڑکیوں کے پردے نہ ہٹائے. ڈرتی ہے کسی وقت کوئی شوخ کرن, چپکے سے نہ ان کے پاس آ کر سو جائے. اچھا, یہ جو ایک رشک یا حسد ہے کہ کرن بھی اس کے پاس آ کے نہ سوئے, تو وہ جانثار اکثر کیا جب رات گئے کوئی کرن میرے برابر چپ چاپ سے سو جائے تو لگتا ہے کہ تم ہو. حسد اور رشک کے مضامین شاعری میں تو بہت نظر آتے ہیں, لیکن ہمارا شاعر خود اس رشک سے گزرتا ہے. ان کے جو خطوط ہیں صفیہ کے زیر لب اور کے حرف آشنا کے عنوان سے, لیکن جانثار اختر کے خطوط بھی مدھیہ پردیش اکیڈمی نے حرف آشنا کے نام سے شائع کیے ہیں. اس میں ایک خط میں وہ لکھتے ہیں خدیجہ کے نام, جو دوسری بیگم تھی, کہ کیوں صاحب یہ کیفی اعظمی بھوپال ایک مشاعرے میں گئے تو تمہارے گھر آ کے کیوں ٹھہرے؟ ارے تم ان شاعروں کو نہیں جانتی ہو, یہ شراب پی کے دوسروں کی بیویوں سے مذاق کرتے ہیں. یہ جانثار اکثر لکھتے ہیں. تو ایسے بہت سارے جذبات وہ کبھی گوری سے وابستہ کر دیتے ہیں, اور لیکن اصلی طور پہ وہ ان کو رہ جاتے ہیں. اور کہیں کہیں تو ایسا نازک مذاق ہے میاں بیوی کا کہ وہ یہ کہتے ہیں ایک ربائی میں کہ تم آئینے کے سامنے کپڑے مت بدلنا, چونکہ کبھی کبھی آئینے میں عکس بھی رہ جاتا ہے, وہ بعد میں کوئی دیکھ سکتا ہے. ہر صبح اٹھ کے اندھیرے سے نہائے, آنکھیں جو اٹھائے بھی تو نظریں نہ ملائے. راتوں کا مگر بھید چھپائے نہ چھپے, بھیگے ہوئے بالوں سے مہک سی آ جائے. ایک زمانے میں مخمور سعیدی صاحب نے کچھ رباعیاں نکلی تھیں کہ صبح, بالکل یہی مضمون اس میں بھی ہے کہ صبح ہوتے ہی سب بھرم کھولا, رات کے رازداں یہ کیسے ہیں, گیسوؤں میں یہ برہمی کیوں ہے, عارضوں پہ نشاں یہ کیسے ہیں. تو ایسے بہت سارے ان کے یہاں ہیں. جو اعتراف جمال جو ان کی نظم ہے اس میں باقاعدہ انہوں نے سراپا نگاری کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں ان کی غزل کی طرف سے ایک بات کہتا ہوں کہ جو انہوں نے غزلیں کہی ہیں وہ بظاہر غزل کی روایت کا حصہ ہے, لیکن ایسی ہماری غزل کی روایت میں کوئی مثالیں بہت کم ہیں, یا اگر ہوں گی تو میری نظر میں بہت کم ہے. دیکھیے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ جانثار اختر بنیادی طور سے بدن کا شاعر ہے. بدن کے اتنے اشعار اس کے یہاں ہیں کہ جو ہمیں کسی دوسرے, شگفتہ پھول سمٹ کر کلی بنے جیسے, کچھ اس کمال سے اس نے بدن چرایا تھا. شگفتہ پھول سمٹ کر کلی بنے جیسے, کچھ اس کمال سے اس نے بدن چرایا تھا. چھپ کے رہ جاتی ہے سینے میں بدن کی خوشبو, کھول دیتا ہے کوئی بند قبا رات گئے. اور کیا اس سے زیادہ بھلا نرمی برتوں, دل کے زخموں کو چھوا ہے تیرے گالوں کی طرح. تو کہ بہتی ہوئی ندیاں کے سمان, تجھ کو دیکھوں تو مجھے پیاس لگے. اور سانس ویسے ہی زمانے کی رکی جاتی ہے, وہ بدن اور بھی کچھ تنگ قبا مانگے ہے. اب یہ آپ کی عمر بڑھ رہی ہے, اس کا مطلب ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو غزلیں انہوں نے بات کی کہی ہیں جس میں گریز کی کیفیت ہے, اور جس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جانثار اختر کو اگر آج ہم یاد کر رہے ہیں تو ان کی رباعی اور ان غزل کی وجہ سے, ان اشعار کی اور اس کلام کی وجہ سے نہیں جو ترقی پسندوں کے زمانے میں تھا. حالانکہ بھوپال میں جو ترقی پسندوں کی کانفرنس, اس میں انہوں نے ایک خطبہ دیا تھا جانثار اختر نے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم پہ یہ الزام لگتا ہے کہ ہم لوگ سب ایک ہی طرح سوچ رہے ہیں, اور اگر سب ایک طرح سوچ رہے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے. لیکن ایک طرح سوچنے میں, عوام کے لیے سوچنے میں, غریبوں کے لیے سوچنے میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اگر اسے آپ شاعری میں اس طرح ظاہر کرتے ہیں تو میرے خیال سے وہ شاعری جو ہے نارسیدہ اور ناتراشیدہ ہو جاتی ہے. اور جو ابتدائی شاعری ہے اصل میں کیا ہے کہ عتیق اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جو شعراء تھے ہمارے اس زمانے کے, خاص طور سے ان میں چند لوگوں کو چھوڑ کے, آپ سجاد ظہیر کو چھوڑ دیجئے, سردار جعفری کو چھوڑ دیجئے, زیادہ تر شعراء کے پاس نہ مارکسزم کا علم تھا, نہ انہیں یہ پتہ تھا کہ ترقی پسندی کیا چیز ہے. مثلا احسان دانش سے کسی نے پوچھا کہ صاحب آپ ترقی پسندی سے کیا سمجھتے ہیں, تو انہوں نے کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ٹاٹ پہ پیدا ہوا تھا اور میں قالین پہ مروں گا.
تو یہ ترقی پسندی تھی. تو یہ جو تھا، اب جیسے کون سا گیت سنو گی انجم، اس میں ایک مزدور کا لفظ آ گیا تو وہ ترقی پسندانہ نظم ہو گئی. اور ورنہ یہ تو گرلز کالج کی لاری والے شاعر تھے. یہ اس زمانے میں جتنے بھی شاعر تھے، چاہے مجاز ہوں چاہے جانثار اختر ہوں، یہ اختر شیرانی کے تتبع میں اس طرح کی شاعری کر رہے تھے. اختر شیرانی نے پہلی بار اس میں کہا تھا یہی وادی ہے ہمدم جہاں ریحانہ رہتی ہے. تو ان لوگوں کے پاس میں جو اس طرح کے شاعر تھے، جو ایسی شاعری انہوں نے اختر شیرانی سے سیکھی تھی، ان کے پاس تو اپنی محبوبائیں بھی نہیں تھیں، بلکہ محبوبہ بھی انہوں نے وہی ناموں کے ساتھ اختر شیرانی سے درآمد کی تھیں کہ ریحانی اور سلمہ اور یہ سب اس میں سے آئی تھیں. مگر اچھا، ان کے ساتھ ایک مجبوری کیا تھی کہ عاشق مزاج تو جیسا ہر شاعر ہوتا ہے وہ تھے ہی. بہت ساری خواتین کا ذکر ملتا ہے اس میں، انجم کا ذکر ملتا ہے، فاطمہ زبیری کا ملتا ہے اس میں، ناہید کا ملتا ہے اس میں، زہرہ کا ملتا ہے، تمام ان کا. اس میں عشق بازی تو ان کی پہلے انجم سے تھی. جیسے آپ لوگ کون سا گیت سنو گے انجم، ان کے نام 2-3 نظمیں بھی ہیں. اور صفیہ سے جب شادی ہوئی تھی ان کی، تو صفیہ سے شادی اس لیے یہ التوا میں ڈالے رہا ہے کہ ممکن ہے پھر انجم سے میرا تعلق ہو جائے اور تجدید ملاقات ہو جائے، تجدید محبت ہو جائے. مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے شاعروں کی طرح وہ یک طرفہ عشق تھا، انجم کی نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہ صفیہ کی قربانی تو دیکھیے، جب یہ پتہ چلا کہ باقاعدہ کسی خاتون سے ان کا تعلق ہے، فاطمہ زبیری کا نام اس میں آتا ہے، تو انہوں نے خط لکھا جانثار اختر کو کہ اگر آپ کی جو دوستی ہے، آپ کی جو پرخلوص دوستی فاطمہ زبیری سے مجھے قبول ہے، اور اس کے بچے بھی، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے بشرطے کہ وہ مجھے قبول کریں. وہ اتنے اعلیٰ ظرف کی عورت تھی. اور انہوں نے ندا فاضلی نے تو یہ لکھا ہے کہ وہ ایک ناجائز بیٹا بھی ان کا تھا، پرویز نثار، مگر ندا فاضلی بہت ثقہ راوی نہیں ہے، ان کی بات پہ یقین نہیں کیا جا سکتا. انہیں ناجائز بچوں سے بہت ہمدردی ہے. وہ اپنے باپ کے بارے میں بھی فرماتے ہیں. اپنے باپ کے بارے میں انہوں نے لکھ دیا کہ میرے باپ جو ہے بہت اچھی خوبصورت بیوی تھی گھر میں، لیکن ایک ناجائز بچہ ان کے آنگن میں ٹہلتا رہتا تھا. اپنے بھائی کے بارے میں بھی لکھا انہوں نے کہ وہ ایک ناجائز بچہ چھوڑ کے پاکستان بھاگ گئے. تو انہیں ہر چیز کو سینسٹائز کرنے کا شوق ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات صحیح ہوگی ہمارے پاس کوئی. لیکن یہ ضرور ہے، ایک محبوبہ کے بارے میں ضرور ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ زہرہ کے بارے میں، کہ وہ زہرہ نام کا مجاز کے یہاں بھی بہت ہے اور ان کے یہاں بھی ہے. دراصل ایک بہت بڑے رہنما تھے ڈاکٹر انصاری، جو کانگریس کے پریزیڈنٹ تھے اور اپنے زمانے کے بہت بڑے آدمی تھے. اور دہلی میں ان کا ایک بہت بڑا بنگلہ تھا اور تمام رہنماؤں کا اور شاعروں کا وہ اڈا تھا. حد یہ کہ جواہر لال نہرو کے پاس دہلی میں رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی آزادی سے پہلے. وہ ایک دریا گنج میں ان کے ہاں آ کے ٹھہرتے تھے. اور وہ اتنا بڑا ان کا بنگلہ تھا دریا گنج میں. آج تو دریا گنج میں چلنا مشکل ہے. کہ خالدہ ادیب خانم نے ایک کتاب لکھی ہے جب وہ یہاں آئی تھی. انہوں نے لکھا کہ وہ ان کے بنگلے میں گئی تو اس میں گارڈن بہت بڑا تھا، اس میں رن وے بہت بڑا تھا. تو ان کی ایک بھتیجی تھی زہرہ، جس کو ڈاکٹر انصاری نے گود لے لیا تھا. اور ان کے ایک دوسرے بھائی کے بیٹے تھے، ان سے شوکت، ان سے شادی کر دی تھی. اور وہ بڑا یعنی ایک طرح سے بالکل باہر کی پڑھی ہوئی خاتون تھی، انگلش بولتی تھی، شراب سرو کی جاتی تھی. تو سارے شاعر یہ سمجھتے تھے کہ ہم پہ عاشق ہو گئی ہے. اور 10-12 نظموں میں تو مجاز نے ان کا نام زہرہ اور ناہید کر کے رکھا ہے. اور وہی زہرہ ان کی شاعری میں بھی نظر آتی ہے. اس میں ایک دن زہرہ سے شوکت، جو بعد میں اڑیسہ کے گورنر بھی ہوئے شوکت انصاری، انہوں نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا کہ بھائی مجاز سنا ہے آج کل عشق کر رہے ہیں. تو وہ بہت خوش ہوئی کہ اچھا ہے کہ مجاز کی زندگی سنبھل جائے گی، کسی سے وہ کریں. پھر پوچھا کس سے کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ ہی سے کر رہے ہیں. تو یہ سارے شاعر لوگ جو تھے، کوئی علی گڑھ والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر لڑکی کا ایکس رے بھی دیکھ لیں تو عاشق ہو جاتے ہیں. تو وہ بھی تقریباً یہی حال تھی. تو ان میں نظموں میں جو ان کا ذکر ہے، اس کے کوئی بہت اہمیت نہیں ہے کتنا تعلق ان کا تھا کتنا نہیں تھا. دوسری ایک بات، یہ بات بہت بار کہی گئی ہے کہ ساحر کی جو فلمی شاعری تھی اس میں ان کا حصہ ہے اور ان کے نام سے فلمی گیت لکھتے تھے. مجروح سلطان پوری صاحب کے ایک دوست سہگل صاحب میرے پڑوسی تھے دہلی میں. اور مجروح سلطان پوری صاحب جب آتے تھے تو وہ مجھے بلا لیتے، میں ان کے ہاں بہت بار جاتا تھا. سہگل صاحب تو صرف تواضع کرتے رہتے تھے، میں نے انہیں کبھی بات کرتے بھی نہیں دیکھا. مجروح صاحب کی دوستی کی بنیاد کیا تھی مجھے نہیں معلوم، ممکن ہے رات میں ان سے باتیں کرتے ہوں. لیکن انہوں نے مجھ سے یہ بات بہت بار کہی کہ ساحر کے فلمی گیت جو ہیں زیادہ تر جانثار اختر نے لکھے ہیں.
اور اس کی وجہ وہ یہ کہتے تھے کہ میرے ہوتے کوئی اور کرے تیرے بارے غور چاہے چلے چھریاں. یہ پنجابی سٹائل ہے, یہ شاعر ہی لکھے گا. لیکن بابل کی دعائیں لیتی جا جا تجھ کو سکھی سنسار ملے, یہ اودھی ہے, یہ شاعر نہیں لکھ سکتا. اور دوسرے یہ کہ چتر لیکھا ایک فلم آئی تھی, اس میں سنسار سے بھاگے پھرتے ہو بھگوان کو تم کیا پاؤ گے, اور من رے تو کاہے نہ دھیر دھرے, یہ سب گیت ساحر کے لکھے ہوئے تھے, لیکن ساحر کے نام سے تھے. یہ جانثار اختر نے لکھے تھے. اور ساحر نے ہوشیاری یہ کی کہ یہ نام لکھنے کے گیت لکھنے کے بعد انہوں نے انجان کو دکھایا کہ میں نے پہلی بار ہندی میں کچھ گیت لکھے, ذرا انہیں دیکھ لیجئے کیسے ہیں. تو لیکن ابھی جو دہلی میں ایک فروری میں ایک بہت بڑا جشن ہوا, جشن ہند کے نام سے, اس میں کچھ فلمی لوگ آئے. تو وہاں میں نے ان لوگوں سے یہ سوال کیا کہ اس میں یہ کہا, اچھا مجروح صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں اگر مر جاؤں گا تو کل لوگ کہیں گے کہ یہ جھوٹ بول گیا. تو وہاں ترقی پسندی کی ایک کانفرنس تھی جس میں سردار جعفری صاحب, کیفی اعظمی صاحب اور قمر رئیس صاحب موجود تھے. تو انہوں نے کہا ان سے تم کنفرم کر کے آؤ کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. تو سردار جعفری تو ہنس پڑے, انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. لیکن قمر رئیس صاحب نے کہا کہ جب انہوں نے بہو بیگم فلم بنائی تھی جانثار اختر نے, تو میرے ہاں آئے اس کے بعد, اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں نے فلمی گیت تو خود لکھے تھے اپنے بہو بیگم فلم کے, اور لیکن اس میں نام ساحر کا دے دیا تھا, اور ساحر نے اس کے بھی مجھ سے پیسے لیے. یہ بات جانثار اختر نے قمر رئیس صاحب سے گئی تھی. تو ایسی بہت ساری باتیں ان کے بارے میں ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام, اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جشن ہند میں نے کچھ فلمی لوگوں سے آئے. ایک صاحب وہ جنہوں نے کلیات مستر خیر آبادی کا مرتب کیا جاوید کے سامنے, انہوں نے کہا کہ اگر ساحر نے ایسا کیا تو اچھا کیا, چونکہ جانثار اختر کو 2-4 فلموں کے علاوہ کوئی مکمل فلم نہیں ملی تھی. فلمی گیت تو وہ لکھتے تھے لیکن مکمل فلم ان کو نہیں ملتی تھی. ساحر کا نام چلتا تھا, تو ساحر تو ان کو اس طرح تو دلوا نہیں سکتا تھا کہ ان سے لکھوا لو, تو اس کو مالی مدد کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا. تو بہرحال جو بھی ہو, لیکن اس میں کافی گیت ایسے ہیں جس میں جانثار اختر کے نام لکھے گئے ہیں. اور انہوں نے مجروح صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ ساحر گیت نہیں لکھ سکتا. ساحر, لیکن وہ سگریٹ ہونٹوں میں دبائے 3 دن شراب سامنے رکھ کے ایک مصرے کو سوچتا تھا. اور جانثار اختر صبح سے شام تک, جیسے آپ کہا بھی گیا کہ وہ 5 گیت لکھ سکتے تھے, وہ لگاتار شراب سامنے رکھ دیجیے وہ گیت لکھ دیتے تھے. اور اس طرح بہت سارے, اگر آپ فلمی گیت دیکھیں جیسے رات پیا کے سنگ لاگی رہ سکی, چین پڑا جو انگ لاگی رہ سکی, یہ وہی زبان ہے جو ان کی رباعیوں کی زبان ہے, جو ان کی غزلوں کی زبان ہے. ان کی غزلوں میں جو نیا تبدیلی آئی تھی اس کے لیے کچھ شعر میں آپ کو سنا دوں. جیسے ان کی وہ غزل ہے کہ آئے کیا کا یاد نظر پڑے کبھی ان دالانوں پر, اس کا کاغذ چپکا دینا گھر کے روشن دانوں پر, یا ہم سے بھاگا نہ کرو دور غزالوں کی طرح, ہم نے چاہا ہے تمہیں چاہنے والوں کی طرح, خود بخود نیند سی آنکھوں میں گھلی جاتی ہے, مہکی ہے شب غم تیرے بالوں کی طرح, اس سے زیادہ بھلا میں اور کیا نرمی برتوں, دل کے زخموں کو چھوا ہے تیرے گالوں کی طرح, یا ہر ایک روح میں ایک غم چھپا لگے ہیں مجھے, یہ زندگی تو کوئی بد دعا لگے ہے مجھے, دبا کے لائی ہے سینے میں کون سی آہیں, کچھ آج رنگ تیرا سانولا لگے ہیں مجھے, اب ایک آدھ قدم کا حساب کیا کیجیے, ابھی تلک تو وہی فاصلہ لگے ہیں مجھے. اور یہ کچھ ایسی دیکھیے بالکل جو ربائی والا یا گیتوں والا انداز ہے کہ آہٹ سی کوئی آئے تو لگتا ہے کہ تم ہو, سایہ کوئی لہرائے تو لگتا ہے کہ تم ہو, جب رات گئے کوئی کرن میرے برابر, چپ چاپ سی سو جائے تو لگتا ہے کہ تم ہو, یا ہم نے کاٹی ہیں تیری یاد میں راتیں اکثر, دل سے گزری ہیں چراغوں کی براتیں اکثر, ہم سے ایک بار بھی جیتا ہے نہ جیتے گا کوئی, وہ تو ہم جان کے کھا لیتے ہیں ماتیں اکثر, اور ہم نے ان تند ہواؤں میں جلائے ہیں چراغ, جن ہواؤں نے الٹ دی ہیں بساتیں اکثر. تو یہ وہ شعر ہیں جو ترقی پسندی کے زمانے میں وہ نہیں کہہ سکتے تھے, اس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی شاید وہ نہیں کہہ سکتے تھے. وہ اس طرح کے شعر نہیں کہہ سکتے تھے اس زمانے میں کہ زلف سینہ ناک کمر ایک ندی میں کتنے بھنور, یا یہ کہ تمہارے شہر میں بے چہرہ لوگ رہتے ہیں, کبھی کبھی کوئی چہرہ دکھائی دیتا ہے, نہ کوئی خواب نہ کوئی خلش نہ کوئی خمار, یہ آدمی تو ادھورا دکھائی دیتا ہے. اس طرح کے تمام اشعار اسی وقت ممکن ہوئے کہ جب وہ ان لوگوں کی گرفت سے نکل آئے, اپنے جو طے شدہ نظریات تھے ان سے نکل آئے, انہوں نے اپنے نظریات کو آزادی دی, اپنے قلم کو آزادی دی, اور آج ہم اسی لیے انہیں یاد کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ.